بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ فقہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات جو قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ارشاد فرمایا تو اس کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو پچھلے لیکچر میں تو ہم نے بہت ڈیٹیل سے چلتے ہوئے ہم نے وہ اسٹڈی کی تھی کہ اسپیشلی فیملی کے ساتھ معاملات جو ہے وہ کیسے چلائے جائیں، اور پھر اکنامکس پہ پچھلے لیکچر میں ہماری بات چل رہی تھی۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے پولیٹیکل شریعہ اور پھر جہاد، یعنی پولیٹیکل اینڈ وار شریعہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں کہ سیاست سے متعلق، اور پھر جنگ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان کبھی کچھ نہ کچھ حرکت کر لیتے ہیں، ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، تو پھر یہ بھی کرنا ہوتا ہے انسان کو، اور وہ حکومت پھر یہ کرتی ہے، تو اس کے لیے کچھ احکامات ہیں تو وہ عرض کر دیتا ہوں۔ آئیے جناب، ہم برین سٹارمنگ کی شکل میں بس وہ کوشچن آپ کی خدمت میں عرض کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ آ جائے، آپ خود اس میں غور فرما لیجئے سیاست ہے کیا۔ پھر آپ یہ اکثر سنتے ہیں خلیفہ، امیر، امام، تو اس کا کیا مطلب ہے، اس میں کیا کوئی ڈفرنس ہے ان میں؟ اسلامی حکومت کا قیام کس طرح وجود میں آتا ہے، پھر اسلامی حکومت میں معاملات کو کس طرح چلایا جاتا ہے، یعنی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، کہ امیر سے مراد کے جو حکمران ہیں ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہے اور عوام کے لیے کیا ہے، اور سیم آپ کے ذہن میں وہی سوال ہوگا کہ عوام کے لیے کیا فرائض ہیں، کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اور امیر کے حقوق کیا ہیں، یعنی حکمران کے کیا حقوق ہیں۔ اب میں جان بوجھ کے امیر کا لفظ اس لیے یوز کیا کہ یہ جنرل ورڈ ہے کہ جو حکمران جو ہے مختلف ٹائم میں وہ رہا ہے سلسلہ۔ آج کل آپ کہہ لیں پرائم منسٹر کہہ لیں یا آپ پریزیڈنٹ کہہ لیں، جو بھی آپ کہنا چاہیں، تو جو ہر لینگویج میں اپنے اپنے طریقے سے وہ چلتا رہتا ہے۔ آئیے اب ہم اسٹڈی کرتے ہیں سب سے پہلے سیاست پہ، سیاسی شریعت کا اصول۔ یہ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کا آپس کا معاملہ باہم مشورے سے طے پاتا ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے رسول آپ معاملات میں ان سے مشورہ لیجئے۔ اب یہ وہ ٹائم تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حکومت بننے لگی تھی۔ یہ سورہ شورى کا حکم وہیں پہ آ گیا کہ بھی آپ کو جب مل جل کے آپ نے معاملات کرنے ہیں تو آپس میں مل جل کے مشورے کرنے، اور پھر حکومت بن گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حکمران بنے، تو آپ کو حکم ہو گیا کہ بھی آپ معاملات میں ان سے مشورہ لیا کریں۔ یعنی مشورہ یہ نہیں کہ وہ بس ہی پوچھ لیں ان سے، ہاں جی تمہارا کیا، اور پھر اگلا جو بولے مانے نہ مانے، نہیں وہ نہیں، بلکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی وہ مشورہ لیتے ہوتے تھے اور پھر مل جل کے ایک ڈیسیژن لیتے تھے۔ ہاں اگر اللہ کا حکم آ گیا پھر تو اسی طرح ہی چلے گا، لیکن اگر ایک اجتہادی معاملہ ہے، ایک کوئی ایڈمنسٹریشن کا معاملہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مل جل کے ہی صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے فیصلے کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ملی ہے جب سے یہ پہلی ہجری سال جو ہے شروع ہوا، 1 ہجری آپ کہہ لیں، اور عیسوی کیلنڈر میں دیکھنا ہے تو 622 ہے۔ اب یہ حکومت بنی کیسے کہ یثرب یہ چھوٹا سا ایک شہر تھا، تو اس کے قبائلی حکمرانوں یہ خاص طور پہ سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں وہاں کے 2 قبیلوں کے سردار تھے۔ اوس کے تھے سعد بن معاذ، اور سعد بن عبادہ جو ہیں وہ خزرج قبیلے کے تھے، اور یہ حکومت چلاتے ہوتے تھے اور وہ آپس میں جنگیں کرتے ہوتے تھے۔ لیکن اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب
پیغام ان تک پہنچا، بلکہ وہ خود حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات سن لی اور یہ ایمان لائے. اور ان دونوں نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ تشریف لے آئیں یثرب میں، مکہ مکرمہ میں آپ کو کافی زحمت ہو رہی ہے اور لوگ آپ کو آپ کے صحابہ کرام پہ ظلم کر رہے ہیں، تو آپ پلیز آپ یثرب تشریف لے آئیں اور آپ حکومت کو چلائیں، اور یہ رسپانسبلٹی ہم دیتے ہیں کہ ہم آپ کی سیکیورٹی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اجازت نہیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے 3 سال بعد دی. یعنی سٹارٹ کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی ٹھیک ہے کچھ عرصے بعد ہوگا، اور اس کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھی اسپیشل بھیجا تھا تاکہ اب وہاں پہ یثرب کے لوگوں پہ دین سمجھایا جا سکے، پڑھایا جا سکے. تو انہوں نے ایک ایجوکیشن کا سلسلہ پہلے ہی کر لیا تھا. اب مشوروں کی کچھ ایگزامپلز میں عرض کرتا ہوں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل جل کے کرتے تھے. جنگ بدر ہوئی. اب جنگ بدر کے ایک ایڈمنسٹریشن کا ایک یہ معاملہ تھا، کوئی اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی یہ حکم نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ ٹھیک ہے جی اب آپ یہ جنگ کریں. اور اب وہ بدر کے مقام پہ وہ آئے، تو اب جس جگہ پہ بیٹھنے لگے تھے تو ایک صحابی نے ایک مشورے کے طور پہ وہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس لوکیشن کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، اس جگہ کو، تو اگر آپ پلیز یہ پورے لشکر کو اب تھوڑی سی اونچی جگہ پہ آپ آ جائیں تو وہاں پہ پانی ہے، تو اس طرح یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ ہمیں پانی بھی مل جائے گا سب کو، اور پھر یہ کہ اس پہ کنٹرول بھی رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو پسند فرمایا اور اسی پہ عمل کیا. پھر دوسری ایگزامپل ہوئی جنگ احد ہوئی. تو جنگ احد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ہم شہر کے اندر رہ کے سیکیورٹی کرتے ہیں، لیکن جو بہت سے نوجوان ابھی ایمان لائے تھے اور وہ جنگ بدر میں نہیں آئے تھے، تو ان کی خواہش تھی کہ باقاعدہ کھلی جنگ میں ہم آئیں اور یہ جہاد کریں. انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ نہیں جی یا رسول اللہ، یہ کھلی جگہ پہ پلیز یہ کریں وہاں پہ. اب آپ نے یہ دیکھا تو میجورٹی کی رائے یہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی عمل کیا کہ باہر جا کے احد پہاڑ کے پاس جا کے وہاں پہ یہ جنگ کی تھی. یہ ایک ایگزامپل ہے کہ وہاں پہ بھی مشورے دیکھے کہ میجورٹی کے جہاں ہیں تو ویسے ہی عمل کیا. اور یہاں تک کہ مشورہ جو منافقین کا یہ بھی تھا کہ جی اندر سے ہی سیکیورٹی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نقطہ نظر بھی یہی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میجورٹی کو ہی اس پہ لیا کہ ٹھیک ہے بھی عمل اس طرح ہی کرتے ہیں. تو منافق اسی پہ بھاگ گئے تھے کہ نہیں جی آپ نے ہماری بات نہیں مانی، چلے گئے. اچھا، خندق کی پھر تیسری جنگ بڑی جو ہے وہ ہوئی تھی. تو اس کے لیے اب یہی تھا کہ بھی اب اتنا بڑا لشکر کے کوئی 30,000 کے قریب لوگ مختلف قبیلوں کے وہ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے آ رہے تھے. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوری اسٹریٹجی جنگ کی جو ہے وہ پلان کر رہے تھے. تو اس وقت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ جی رسول اللہ یہ اس کے لیے ایک خندق بنا لیں، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایران میں ایسے ہی جنگ کو وہ کرتے رہتے ہیں کہ اس سے سیکیورٹی بڑی اچھی آ جاتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے مشورے کو پسند فرمایا اور خندق بنائی پھر مدینہ منورہ کے گرد. تو یہ 3 ایگزامپل ہیں جنگوں کے موقع پہ. ورنہ نارملی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ بھی کوئی ایڈمنسٹریٹو معاملات ہوتے تھے تو وہاں پہ پھر مشورے کے ذریعے ہی ڈیسیژن لیا کرتے تھے. اور ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آتا تو پھر تو اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق ہی عمل کرتے تھے. اب ایک اور ایگزامپل دیکھیے انصار کے افراد کہ انہی کے جو سردار تھے اور جو بڑے مین جو پولیٹیکل لوگ تھے، تو عین میرٹ کے مطابق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو گورنرز بناتے رہے. مثلا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو یمن کے گورنر کے طور پہ انہیں بنا کر بھیجا تھا. اور کچھ اور لوکیشنز پہ بھی اسی طرح انصار کے لوگوں پہ کہ وہی پولیٹیکل معاملات کو
زیادہ بہتر سمجھتے اور چلاتے ہیں، تو انہی کو کیا تھا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کا معاملہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جانے لگے تھے، تو اس سے پہلے اجتماعی مشورہ کے طور پہ ہی خلفائے راشدین کی حکومت بنی تھی۔ وہ یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے لیے آپ وہ حدیث پڑھ لیجئے، اپنے انصار کو سامنے اکٹھا بلا کے ان کو سمجھایا تھا کہ بھی دیکھیے، عرب جو ہیں صرف قریشی کو حکمران سمجھتے ہیں، تو اگر کسی اور قبیلے کے کسی صاحب کو اگر حکمران بنا دیں گے تو پھر ہوگا کیا کہ دوسرے اور قبیلے وہ آپس میں جنگ کرنے لگیں گے۔ تو یہی تھا معاملہ۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے انتقال ہوا تو اس وقت پھر کچھ انصار کے کچھ لوگ جو سردار تھے تو وہ اکٹھے بیٹھے ایک باغ میں، وہ آج کل مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہی ہے، تو وہاں پہ وہ کر رہے تھے کہ بھی اب حکمران کسے بنائے۔ تو اس میں جب وہ معلوم ہوا تو اس وقت ابو بکر، عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تینوں وہاں پہ چلتے ہوئے گئے اور ان کے باغ میں آئے اور کہا کہ این انصار کے اب مین جو سب سے بڑے جو سردار قبیلے کے تھے تو وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تھے، تو ان کو بتایا کہ بھی سعد آپ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ فرمایا تھا نا کہ بھی قریش میں ہی آپ حکمران بنائیے گا، کیونکہ ادروائز پھر وہ قبیلے آپس میں جنگ کرتے رہیں گے۔ تو سعد نے کہا کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ تو اب اگلا سٹیپ یہ تھا کہ چلو قریش میں ہی بنانا تو کس آدمی کو بنائے حکمران، تو اس کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ یہ دیا کہ بھی آپ یہ عمر یا ابو عبیدہ میں سے جس کو چاہیں آپ حکمران بنا لیں، اور یہ انصار کو ہی دی آپشن۔ تو انہوں نے کہا لیکن اس میں اس کے بالکل اگینسٹ ابو عبیدہ نے بھی اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں جی ہم لوگ کیا مناسب نہیں ہے، بلکہ سب سے اچھا کہ ابو بکر ہی کو حکمران ہونا چاہیے، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کے ہاتھ پکڑ کے بیعت بھی اس وقت کر دی۔ تو انصار نے جب یہ سچویشن دیکھی اور انصار جانتے تھے کہ اس میں تو یہ ہوگا کہ ابو بکر میں تو کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، تو اس لیے وہ پھر حکمران انہوں نے فوراً اسی وقت وہ آ گئی۔ اور پھر جب وہ اگلے دن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں جس وقت وہ معاملہ کر لیا، جنازہ ہو گیا، تو اس کا پورا اعلان ہوا، تو پھر پورے مدینہ منورہ کے سارے لوگ وہاں پہ آ گئے تھے، اور علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتا چلا تو آپ نے تو پھر اس میں اتنی جلدی کی کہ ابھی کپڑے بھی انہوں نے چینج نہیں کیے، کوئی مناسب کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، بھی گھر کے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن وہ اسی طرح اٹھ کے دھوتی کے ساتھ ہی آ گئے کہ بھی یہ لازمی ہے کہ یہ معاملہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال تک ان کی حکومت رہی، پھر وہ بیمار ہو گئے تھے، تو ان کو لگا کہ اب یار میرا معاملہ اللہ کے حضور جانے کا ہی ہے، تو انہوں نے سارے لوگوں کو، اسپیشلی خاص طور پر جو پولیٹیکلی جو لوگ ایکٹیو تھے، ان سب کو ایک ایک کو بلا کے کہا، ان سے مشورہ لیا، پوچھا کہ آپ بھی بتائیے کہ عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر وہ حکمران بن جائیں، تو میجورٹی نے یہی مانا۔ اچھا، وہ 1-2 بندے ہی تھے جنہوں نے کچھ اختلاف کیا کہ نہیں بھی وہ ذرا سخت مزاج کے، انہوں نے کہا کہ بھی یہاں آپ ٹھیک کہہ رہے لیکن وہ ابھی ہے، لیکن جب وہ حکمران بنیں گے پھر اتنے سخت نہیں ہوں گے، تو وہ پھر مان گئے تھے اور سب ایگری، ایک 100% سارے ایگری ہوئے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ ایک اعلان بھی کیا اور انہوں نے پھر ریٹن فارمیٹ میں دے دیا کہ بھی میرے بعد جو ہے نا حکمران آپ عمر کو بنائیے گا۔ اچھا، اس کے بعد پھر عمر رضی اللہ عنہ کی 10 سال تک حکومت رہی، اور اس میں ایک بڑے مین کام چلتے رہے کہ اس وہ زمانے کی دونوں سپر پاورز رومن امپائر اور پرشین امپائر دونوں کے ساتھ جنگیں ہوئیں اور وہ پوری سرنڈر کرتی گئیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کا وہ معاملہ اس طرح ہوا تھا کہ ایران کے ایک فوجی جو قیدی کے طور پر مدینہ منورہ میں آئے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ جب وہ
نماز پڑھانے کے لیے وہ آئے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ کا ایک سٹائل یہ تھا کہ وہ ذرا ہر ایک کی لائن ذرا سیدھی رہے، تو وہ اس کو ایک پورا یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے ایک بار چیک کرتے تھے کہ ہاں بھی صحیح ہے، تو اسی میں وہ چیک کر رہے تھے تو وہیں پہ خنجر ان کو لگا، بہت زخمی ہو گئے، تو ان کو لگا کہ یار اب میرا معاملہ ختم ہو رہا ہے. لیکن اب وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ابو بکر کے لیے تو بڑی آسانی تھی کہ بھی عمر کہ میرے ہوتے ہوئے تو کسی میں کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ 6 ایسے صحابہ کرام ہیں کہ جس میں اختلاف ہو سکتا اور یہی حکمران بن سکتے ہیں، اور یہ 6 تھے: عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم. اور ان 6 کے 6 صحابہ کرام یہ بالکل سابقون الاولون میں سے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سب سے پہلے لانے والے یہ لوگ تھے. تو ان پہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا ان کو کہ بھی پلیز آپ 6 بیٹھ کے وہ فیصلہ کر لیں. اور اس کے لیے اب کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ جی آپ یہ کر رہے ہیں، آپ بلکہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو آپ خلیفہ بنائیں گے. ابھی میں بیٹے کو کیسے بنا دوں، وہ اس کو تو یہ نہیں طریقہ آتا کہ طلاق کیسے کرنی ہے. تو ایک وہ دلچسپ کیس ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بالکل نوجوان تھے، تو ان کی شادی ہوئی تھی لیکن وہ معاملہ چلا نہیں تھا. اب وہ علیحدگی ہونے لگی تھی ان کی اپنی بیگم سے، تو وہ طلاق کا ٹائم بس ان سے تھوڑی سی ایک چھوٹی سی غلطی یہ ہو گئی تھی کہ پیریڈ کا ٹائم انہوں نے پھر وہ طلاق کا کہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فوراً ان کو بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ آپ نے بڑی غلطی کی ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ پیریڈ ختم ہونے کے بعد طلاق دینی تھی، تو آپ نے غلط کیا، اس کو کینسل کریں، اور اگر آپ نے دینی ہے طلاق تو پھر اس کے پیریڈ کے بعد آپ کریں. تو یہ واقعہ تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسی کی مثال کو دیا کہ پھر دیکھو عبداللہ بن عمر کو تو اس کا نہیں پتا، تو وہ کیسے پھر حکمران میں ان کو کیسے بنا سکتا ہوں. تو یہ 6 ہی ہوں گے. اور اس کے لیے تو پھر وہ اتنا ایک دلچسپ کیس ہوا تھا. اس کے لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ایک پولیٹیکل ٹیلنٹ بہت شاندار تھا. تو انہوں نے یہی مشورہ دیا سب کو کہ بھی میرا خیال ہے کہ ہم میں سے 3 تو ہٹ جائیں تاکہ کوئی وہ معاملہ ہونا. چاہے عمر رضی اللہ عنہ نے تو یہ بھی کر لیا تھا کہ بھی انہی 6 کے اوپر ایک سیکیورٹی کے طور پہ انصار کو، جن کے اچھے پہلوان جو تھے، ان کو بنایا کہ بھی ان کو کریں، کوئی آدمی ان کے اندر نہ آئے تاکہ یہ 6 ہی آپس میں فیصلہ کر لیں. ادروائز یہ ہوگا کہ وہ ایک بڑا انتشار پیدا ہو جائے گا. اور کیا تھا کہ ان کو بھی ڈیڈ لائن بھی دے دیں 3 دن کے اندر کر لیں. تو یہ عمر رضی اللہ عنہ اب دیکھیں کہ آخری ٹائم یعنی کچھ گھنٹے کے لیے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے تھے، لیکن انہوں نے اس میں آخری فیصلہ یہ کر لیا تھا. اب یہ دیکھیں کہ وہی امرہم شورا بینہم کے مطابق ہی مشورے پہ کیا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا آیا تو تینوں مان گئے تھے. طلحہ رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے جی میں سجیشن دیتا ہوں کہ عثمان کو خلیفہ بنائے. زبیر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ عبد الرحمن بن عوف کو خلیفہ بنائے. تو ٹھیک ہے اب 3 رہ گئے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا کہ بھی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک پوری رائے عام لوگوں کی میں لے لوں، تو اسی بیسس پہ پھر عثمان یا علی میں سے جس کی بھی میجورٹی جس پہ آئے تو میں ان کو کر لوں. عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کا بالکل جی آپ یہ کریں. اور این ٹائم وہ تھا کہ جب وہ حج ختم ہوا تھا اور لوگ سفر کر کے جا رہے تھے اور بہت سارے قبائل مدینہ منورہ کے پاس سے گزر رہے تھے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک ایک آدمی سے پوچھتے چلے گئے اور خواتین سے پوچھتے گئے. تو میجورٹی کا یہی تھا کہ عثمان وہ سب سے بہت نرم اور بہت مینج کرنے والے ان کو اب بنایا. تو عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے پھر وہ کیا، اور پھر اس میں سب سے پہلے یہی کیا کہ علی رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ بھی دیکھیے میجورٹی کا یہ ہے تو آپ، اور سب سے پہلی بیعت وہ علی رضی اللہ عنہ نے کی تھی. وہ ہوا سلسلہ. اور لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ اکیلا حکمران ہی سب کچھ کر رہا ہے، بلکہ یہ سب مل کے ہی کر رہے ہوتے تھے. یعنی یہ سارے اب کہہ لیں ہر کام کے ایک منسٹر ہوتے تھے. تو علی رضی اللہ عنہ ایک بہت سارے گورنمنٹ کے
معاملات کو وہی مینیج کرتے ہوتے تھے پہلے بھی، یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی وہ کرتے ہوتے تھے. اب عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ 13 ایئرس تک ان کی حکومت رہی، لیکن پھر اس پہ بغاوت کا سلسلہ آیا، اور وہ ٹائم بھی ایسے ٹائم پہ انہوں نے کیا کہ جب حج آیا تھا تو جتنے باغی تھے وہ عین مدینہ پہ آ گیا. مدینہ خالی تھا کہ جس کے کم از کم نوجوان یا مرد جو ہے ان کی میجورٹی تو وہ حج کرنے چلے گئے تھے مکہ مکرمہ. کچھ صحابہ وہاں پہ موجود تھے، تو اس میں علی رضی اللہ عنہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ، یہ تینوں موجود تھے. ان تینوں نے عثمان رضی اللہ عنہ ان کو پوری سیکیورٹی کا پوری جو کوشش وہ کر سکتے تھے کی کہ تینوں نے اپنے اپنے بیٹوں کو وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے سیکیورٹی کے طور پہ بنا دیا ان کے گھر پہ. لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کا سٹائل یہ تھا کہ نہیں بھی میری وجہ سے کوئی بچہ جو ہے وہ اس پہ نہ ہو کوئی مسئلہ. تو اس کے لیے بہت ساری روایات ہیں. اس میں آخری ٹائم پہ حسین رضی اللہ عنہ وہاں پہ سیکیورٹی کے طور پہ، تو ان کا بیٹا آپ اپنے ابو کے گھر چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ معاملات کو کرنے والا ہے، آپ جائیں پلیز. تو وہ چلے گئے پھر. اور اس طرح اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ سارے جو بھی تھے وہ ان کی کرتے رہے. لیکن اب وہ ظاہر ہے کہ میجورٹی اس وقت تو پورے باغیوں کی وہ زیادہ ہوئی تھی. تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ این اس ٹائم پہ کہ جب کوئی سیکیورٹی نہیں تھی تو انہوں نے دیوار کو چھلانگ کر کے آگے آدمی اور عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. ان کی اہلیہ زخمی ہو گئی تھی. اور پھر انہوں نے آتے ہی اچھا ان میں آپس میں بھی اختلاف تھا، کوئی کہتے تھے علی کو بنا لیں، کوئی کہتے تھے طلحہ کو، کوئی کہتے زبیر کو رضی اللہ عنہ. تو لیکن اب وہ میجورٹی نے وہ علی رضی اللہ عنہ کا کیا. تو علی رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ اب میں نہ کروں تو پھر انتشار زیادہ ہوگا، اس لیے انہوں نے وہ کر لیا حکمران جو ہے. اور وہی پھر پوری اب تقریباً 4 سال تک ان کی حکومت رہی ہے، اور مسلسل اسی بغاوت کو ختم کرنے کی وہ کوشش کرتے رہے. اب وہ کرتے کرتے انہوں نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ بیٹا اب میرا جب معاملہ ہوگا اللہ کے حضور جاؤں گا تو آپ حکمران بنو گے تو پھر معاویہ کو حکومت دے دینا، اس لیے کہ وہ صحیح طرح کنٹرول کر لیں گے. اور حسن رضی اللہ عنہ نے یہی کیا. یعنی ہوا یہی تھا کہ جو بہت شدت پسند باغی ایک گروپ تھا، تو انہوں نے یہی طے کیا تھا کہ بھی ایک ہی رات میں خودکش حملہ ہم کرتے ہیں. ایک بندہ جو ہے وہ علی کی طرف جائے، ایک معاویہ کی طرف جائے، اور ایک عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ ایجپٹ کے گورنر تھے کہ یہ تینوں کو ہم ایک ہی ٹائم میں ختم کریں. تو ہوا یہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب وہ آئے کرنے کے لیے تو اس وقت اس ٹائم پہ معاویہ رضی اللہ عنہ بہرحال یہ دیکھ لیا اور پکڑ لیا اس کو بندے کو. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا اتفاق سے اس دن بیمار تھے، وہ فجر کے ٹائم مسجد میں آ نہیں سکے، لیکن ان کی جگہ پہ جو امام تھے وہی شہید ہو گئے تھے. اور علی رضی اللہ عنہ کا کیس ہو گیا تھا کہ انہیں شہید کر دیا گیا تھا کہ جب وہ فجر کی نماز کے لیے وہ جا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اعلان بھی کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ بھئی فجر کا ٹائم ہو گیا اٹھ جائیے. تو یہ کرتے کرتے وہ شدید زخمی ہو گئے تھے، اور کچھ گھنٹوں کے بعد وہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے. تو حسن رضی اللہ عنہ نے یہی پھر معاملہ کیا تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت دی، اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کیا تھا کہ بالکل بلینک پیپر پہ سائن کیا تھا کہ حسن جو شرط آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ خود اس میں طے کر لیں، آپ کر لیں. تو یہ دیکھیں امرہم شورا بینہم کو عمل اس طرح سے کیا ہے صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہ. اب معاویہ رضی اللہ عنہ کی پھر 20 سال تک حکومت رہی ہے، اور وہ پورا فائنینشل فنڈ اسپیشلی عراق میں ہی بغاوت زیادہ تر رہی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ان سے پھر بھی یہ
باغیوں کی بڑی تعداد ان سے محبت کرتے ہیں تو چلے وہ ان کو مینیج کر لیں گے، تو اس لیے بہت بڑا فنڈ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دیتے ہوتے تھے کہ پلیز آپ ان لوگوں کو لے جا کے آپ دیں فنڈ، تاکہ یہ پھر کوئی بغاوت نہ ہو. تو اس طرح سے کرتے رہے. یعنی یہ فنڈ وہی تھا کہ جو عام آدمی کو اور سب کو ملنا ہوتا تھا، لیکن عراق والوں کے لیے وہ پھر حسن اور حسین رضی اللہ عنہما وہ لے جا کے پیمنٹ کرتے ہوتے تھے ان کو. تو یہ اس طرح سے رہا. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو پھر اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی زہر پہ وہی باغی جو ہے وہ کر چکے تھے، ان کے وہ تو اللہ کے حضور پہلے چلے گئے تھے. حسین رضی اللہ عنہ باقی رہ گئے تھے، تو وہ اسی لیے عراق میں گئے تھے کہ یہ بغاوت نہ ہو، اور ان کو وہ ٹھیک کرنے کے لیے وہ گئے تھے. لیکن اسی میں پھر وہ کربلا کا وہ واقعہ ہوا، اور ان باغیوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچا دیا تھا، شہید ہو گئے تھے وہاں پہ بھی. تو یہ پھر اس کے بعد ایک بڑا لمبا پیریڈ، اسپیشلی اب کہہ لیں کہ تقریباً 13 سال تک مسلسل ایک بغاوت ہی کی حالت رہی ہے. اس کے بعد پھر جا کے سکون کا ٹائم آیا. تو یہ اب دیکھیے کہ یہ امرہم شورا بینہم کو عمل اسی طرح ہی کرتے رہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہی کرتے رہے، اس پہ ہی عمل. اب آئیے حکومت کے فرائض میں ہم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات دیے ہیں کہ حکومت کو جو کرنا چاہیے. تو یہی حکم ہے سورۃ الحج میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یعنی یہ ایک رسپانسبلٹیز اللہ تعالیٰ نے دی. یعنی پہلا کام تو یہ کہ نماز قائم کریں گے. ہم نماز خود اکیلے بھی انہوں نے بھی پڑھنی ہے، ہم لوگوں نے بھی. تو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور پھر خلفائے راشدین بھی خود نماز پڑھایا کرتے تھے کہ مسجد کے امام جو ہیں وہ کوئی عالم یا مولوی صاحب نہیں ہوتے تھے، بلکہ حکمران جو ہے وہ آتے تھے. اچھا، دوسرے علاقوں میں وہ خود گورنمنٹ ہی کے جو امپلائی، گورنر یا اس سے آپ اور نچلے سٹیپ پہ آپ دیکھ لیں تو وہ وہی مسجد کی نماز جو فرض نماز ہے وہی پڑھاتے ہوتے تھے، اور جمعے کی نماز بھی وہی پڑھاتے تھے. زکوٰۃ کی رسپانسبلٹی وہ بھی حکومت ہی کی تھی کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ لیں گے اور پھر غریب لوگوں تک پہنچائیں گے. یہی کرتے رہے. معروف سے مراد کہ ہر نیکی کا ہے، تو اس میں اگر تو کوئی اجتماعی معاملہ ہے تو پھر تو باقاعدہ قانونی طور پہ اسے بنا لیتے. اگر انڈیویجول معاملہ ہے تو پرسنلی ان کو یا اپنی جمعہ کی نماز میں یہ بتا دیتے تھے کہ بھائی یہ کیجیے پلیز، یہ نیکی کا عمل ہے، یہ کریں. اور کوئی برائیاں ہوتی تو اگر تو کسی کا انڈیویجول ہے تو اس کو دیکھ لیا تو سمجھا دیا ان کو بس. اور اگر اجتماعی طور پہ کوئی معاملہ ہے تو باقاعدہ ایک پولیس ایکشن بھی کر دیتے تھے. مثال کے طور پر کسی نے کسی پہ کوئی زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو اس کو پھر سزا بھی دیتے تھے. تو یہ رسپانسبلٹی تھی خلفائے راشدین کی. یعنی امیر کا فرض صرف یہ تھا کہ لوگوں کے ایسا ماحول مہیا کر دیں کہ جس پہ اپنے دین کو محفوظ رکھ سکے. شریعت اور احکامات، یہ جتنی شریعت آپ پڑھ چکے ہیں اب تک، ان سب پہ پریکٹیکلی عمل کرتے ہوتے تھے اور کرواتے بھی تھے. مثال کے طور پر میں نے وہی اگزامپل دی کہ جیسے علی رضی اللہ عنہ وہ اب فجر کی نماز کا ٹائم ہے اور وہ مسجد تک جا رہے ہیں، تو بیچ میں بھی اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ پھر آئے مسجد میں. یہ ایک ایگزامپل ہے. دیگر اور صحابہ کرام بھی ایسے ہی کرتے تھے. اور لوگوں کو عدل اور انصاف، یہ اصل رسپانسبلٹی حکمران کی. یہ سورۃ النساء میں حکم ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا
अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैन अन्नासी अन तहकुमू बिल अदली इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिही इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा। अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है कि अमानतें इनके हकदारों को अदा कर दो, और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ करो। निहायत उम्दा बात यह है कि जिसकी अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है, बेशक अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। यानी अल्लाह से सुन भी रहा है, देख भी रहा है, रिकॉर्ड भी कर रहा है आप सबको जो आप करने लगे। तब आप ये देखिए कि ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे भी आ गई सामने। अमानतें ये हकदार तक पहुंचाएं। अच्छा, उसके लिए अगर ये कि मिसाल के तौर पर अगर गवर्नमेंट ने जॉब भी देनी है तो मेरिट के मुताबिक देनी है। इसी तरह ज़कात या कुछ और एक फाइनेंशियल फंड है तो इन सबको लोगों तक पहुंचाना है, और यही सहाबा किराम करते होते थे। और अदल के लिहाज से अगर कोई इख्तिलाफ हो रहा है, कोई मामला है, तो इसको, यानी अदल के दो पहलू हैं। एक तो ये कि किसी में लड़ाई झगड़ा हुई है तो वो अदालत में आए हैं मामला, तो इसको वो चलाएं, और दूसरा ये कि अगर एक गवर्नमेंट का कोई भी एक डिसीजन है तो फिर भी अदल के साथ करें, किसी के साथ ज्यादती ना। इसके लिए आप ये देखिए कि गैर मुस्लिमों के हुकूक वो भी बिल्कुल बराबर ही थे। इसके लिए आप ये एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु तआला ने जब बहुत सारी इंतहाई ज़रखेज़ ज़मीनें मिल गई, वो इराक में, इसी तरह सीरिया में भी, फ़लस्तीन में भी, इजिप्ट में भी बहुत सारी मिली थी, तो इन्होंने ये देखा कि मेरिट के मुताबिक वही लोग ज़्यादा बेहतर हैं कि जो पहले ही खेतों पे काम करते रहे और वो गैर मुस्लिम थे, तो उन्हीं को दिया। और साथ ही उनको ये कहा कि भाई जो भी प्रोडक्शन होगी इसका 50% आपका है, 50% आप गवर्नमेंट के फंड में आप जमा कराएं। तो वो इतने मुतासिर हुए, कहते हमारे अपने मजहबी जो बादशाह थे वो तो पूरा हमसे ले जाते थे, हमें तो 5% 10% ही मिलता था, ये तो 50% दे रहे। तो इतने मुतासिर हुए थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ईमान भी लाते रहे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खबरदार जिस किसी ने किसी मुआहिद किसे कहते हैं, एक अक़लियती फर्द यानी गैर मुस्लिम के जिनके साथ मुआहिदा किया गया, तो इन पर अगर जुल्म किया या इसका हक गस्ब किया या इसको इसकी इस्तिताअत से ज्यादा तकलीफ थी, तो इसकी रजा के बगैर इससे कोई चीज ली, तो रोजे क़यामत में इसकी तरफ से मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा पेश मैं खुद करूंगा। यानी आप खुद इमेजिन कर रहे हैं कि भी गैर मुस्लिमों के साथ कोई ज्यादती करना ये इतना बड़ा जुर्म है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुकदमा अल्लाह ताला के हुजूर लेके पहुंचाएंगे हमारे खिलाफ अगर हमने ऐसी कोई हरकत की। तो फिर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अमल भी फिर ऐसे ही करते रहे कि गैर मुस्लिमों को पूरा हुकूक, यानी अब ये जो कुछ भी गवर्नमेंट के फंड में आता था वो आम आदमी को मिलता होता था, अब चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो उनको मिलता था इसकी। अच्छा, फिर अगली नस्ल में भी यही रहा। अब मिसाल के तौर पर आप खुद सिंध में देख लीजिए कि जब मुसलमानों की हुकूमत बन गई, मोहम्मद बिन कासिम जब उन्होंने फतह किया तो वो सिंध भी था और फिर पंजाब का भी हिस्सा था, मुल्तान तक हुकूमत बनी हुई थी। तो कोई 1 साल तक हुकूमत उन्होंने चलाई, लेकिन फिर उनको बुला लिया गया तो वो वापस गए। तो खुद हिंदुओं ने ये किया था कि मोहम्मद बिन कासिम के बुत बना लिए थे कि उसकी पूजा करने लगे थे। नहीं, वो कहते थे कि यार ये इतना बड़ा वो हमारे साथ इतना अच्छा सुलूक कर रहे हैं तो फिर यही अच्छा हुक्मरान। तो अगर आप इमेजिन करें कि ये इस हद तक सिलसिला चलता रहा तो आप इमेजिन कर सकते हैं सूरत हाल। अच्छा जी, अमीर के फ़राइज़ क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या और अवाम के हुकूक क्या, इसके लिए आप इन्हीं आयात में जो मैंने अर्ज किया इसी लिहाज से आप ये देख सकते हैं। लोगों की जान और माल की हिफाजत का इंतजाम करना, सिक्योरिटी हर आम आदमी की,
لوگوں کو زندگی کی بنیادی سہولتیں مہیا کرنا. اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ ایگریکلچر سب سے بڑا آتا تھا، تو اب خود جو حکمران ہے وہ لے جا کے ایک ایک آدمی تک ڈلیور کرتے ہوتے تھے. اچھا ٹھیک ہے، ان کی اپنی پوری ٹیم وہ لے جا کے دیتے تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ تو رات میں بھی چیک کرتے ہوتے تھے کہ بھی سب کو ملا بھی ہے کہ نہیں. اگر کسی کو نہیں ملا، جیسے ایک خاتون ان کو نظر آیا کہ بھی ان کے پاس نہیں ہے کوئی کھانے کی چیزیں، تو وہ خود بوری اٹھا کے لے آ کے دی ان کو کہ بہن یہ لے. اور پھر یہ بھی پوچھا کہ بہن یہ بتائیے عمر کی حکومت کیسی؟ کہتی بھی میرے پاس ہوتا تو میں تو عمر کو ہٹا کے تمہیں حکمران بنا دیتی. لیکن اب وہ خاتون کوئی دیہاتی آئی ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا نہیں تھا، تو جب پتا چلا کہ یہی عمر ہے تو بڑی شرمندہ ہوئی. تو آپ امیجن کریں. تو آپ یہ رسپانسبلٹی تھی. لوگوں کی تعلیم و تربیت کریں، روزگار اور معاش کی فراہمی بھی اس کی فرائض، کہ یہ بھی رسپانسبلٹیز ہیں کہ لوگوں تک فنڈ پہنچے، لوگوں تک جو بھی طریقے آ سکتے ہیں ایک اچھی ریاست میں وہ سب لوگوں کو دیں. رفاہ عامہ کے کام کروانا بھی ان کی ذمہ داری ہے. اس کی ایک ایگزامپل ہے جیسے روڈز، سیوریج کا نظام ہے، ایجوکیشن کا سسٹم، ہاسپٹلز ہیں، تو یہ سارے گورنمنٹ ہی کی رسپانسبلٹی ہے. بیت المال کا قیام. اب بیت المال کیا ہے کہ یہ وہی ٹریجری جو گورنمنٹ کے فنڈز ہیں، تو اس کو ایک مستحق اور کمانے سے لاچار لوگوں تک ان تک پہنچا دینا، یہ رسپانسبلٹی. جیسے صحابہ کرام یہی کرتے رہے. فلاح و بہبود کے کام کرنے کے ادارے، تاکہ لوگوں تک عزت نفس کا پورا خیال کریں، ان کو عزت دیں اور ان تک بینیفٹ پہنچائیں. لوگوں کو وہ آزادی فکر دیں. عام لوگوں کو بھی ایسے مواقع میسر ہوں کہ وہ کھل کر تنقید کر سکیں. خلفائے راشدین میں ایسا ہوتا تھا کہ یہاں تک کہ وہی ایک ایگزامپل ہے، عمر رضی اللہ عنہ جمعے کی خطبے میں وہ کہنے لگے کہ بھی میں اب یہ فیل کر رہا ہوں کہ شادی میں مہر میں بہت بڑی اماؤنٹ وہ آنے لگی ہے، تو اس کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے. تو خاتون نے وہیں پہ کہا کہ بھی آپ کو کیسے اجازت ہے کہ جب اللہ کے رسول نے کوئی لمٹ نہیں رکھی. کہ خاتون کی بات درست. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جن کا جو مسئلہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران تھے، ان سے بھی لوگ ایسے ہی ڈائریکٹ لے جا کے یہاں تک کہ اختلاف بھی کر لیتے ہوتے تھے. ہاں اگر اللہ کا حکم ہوتا پھر اختلاف نہیں کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے اللہ کا حکم ہے تو پھر اختلاف نہیں. لیکن اگر ایک ایڈمنسٹریشن کا ہے تو اس میں اختلاف کرتے تھے. ایک وہ دلچسپ کیس ہے کہ یہ پرانی ایک روایت عربوں کے ہاں تھی کہ شوہر جو ہے نا وہ لڑائی ہوگی بیگم سے، تو جناب کہہ دیا کہ بس بھی تم اب آج کے بعد سے میری ماں بن گئی. تو اب ایک ہو گیا سچ مچ واقعہ، ایک وہ بزرگ تھے وہ غصے میں کہیں بیگم کو کہہ دیا، تو اب وہ بوڑھی خاتون جو ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئیں گے، جی دیکھیں جی یہ معاملہ ہوا ہے، اب میری اتنی عمر ہے، اب میرے ساتھ کوئی اور شادی نہیں کرے گا، میں اس کی ماں کیسے بن سکتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ آپ اس میں اجتہاد کرتے اللہ تعالیٰ کی پوری صورت آ گئی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی اس میں یہ کوئی معنی نہیں بنتی، یہ صرف بکواس ہوتی ہے اور اس کے لیے پینلٹی یہ پھر کرو. اب پینلٹی بھی ان پہ کی کہ جناب لازمی جلد سے جلد وہ تو اپنے اس کو کینسل کریں اور اس کے لیے غلام آزاد کریں یا پھر روزے رکھیں. یہ ان پہ پینلٹی بھی رکھی انہوں نے. تو اس کے لیے تو پھر یہ ایک پھر رزلٹ بھی ہوا کہ یہی بڑی خاتون جو ہے کافی عرصے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے تو ایک بار وہ کوئی مقدمے کے لیے وہ آ گئی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھی اب یہ خاتون تو وہ ہے کہ جن کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں اس میں فوراً ایکشن نہ لوں. انہوں نے کرایا. پھر کوئی لگتا ہے شاید وراثت کا کوئی معاملہ تھا تو ان کو ملا ان کو. تو یہ اس حد تک معاملہ چلتا رہا. تو یہ رسپانسبلٹیز تھیں
امیر کے حکمران کی. اب عوام کے لیے کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اہل ایمان اللہ، اس کے رسول اور جو آپ میں اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کریں. اولو الامر کون ہے؟ یہ وہی گورنمنٹ کے جو حکمران ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی پوری ٹیم ہوتی ہے، تو وہ یہ سارے اولو الامر یعنی گورنمنٹ کے سارے جو بھی رسپانسبل جو لوگ ہوتے ہیں. تو اس حد تک معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں. اب یہ عام لوگوں کے لیے کہ جو حکومت میں نہیں ہیں تو ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سننا اور ماننا یہ امام کا حق ہے، جبکہ آپ لوگوں کو دین کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے. ہاں اگر وہ نافرمانی کا حکم دیا جائے گا تو پھر سننے اور ماننے کی کوئی گنجائش نہیں. یعنی اگر گورنمنٹ آپ کو کہا کہ نہیں جی آپ نماز نہیں پڑھیں گے یا روزہ نہیں کریں گے یا حج نہیں کریں گے، تو یہاں پہ پھر کوئی آپ پہ لازم نہیں ہے کہ آپ حکمران کے مطابق اس پہ عمل کریں. نہیں، پھر وہ اختلاف کریں گے. ظاہر ہے کہ بغاوت کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، یہ نہ کریں، لیکن اختلاف ضرور کریں حکمران سے. ایک شخص نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی دیکھیے، اگر ہم پر ایسے حکمران مسلط ہوں جو ہم سے اپنا حق تو مانگتے ہیں لیکن ہمارا حق نہیں دیتے، تو اس بارے میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے اپنا منہ مبارک جو ہے وہ پھیر لیا. شخص نے پھر دوبارہ یہی سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کی بات سنیے اور اطاعت کیجیے، اس کی ذمہ داری کا بار، اس کا بوجھ انہی پر ہے اور آپ کی ذمہ داری کا بوجھ آپ پہ ہے. یعنی حکمران اگر آپ کو حق نہیں دے رہے تب بھی آپ اس کی مطابق آپ کریں، جو بھی قانون ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں. باقی جو بھی گناہ ہے پھر اسی حکمران پہ آئے گا. تو یہ آج کل کے حکمران جو ہیں ان پہ یہی آتا ہے نا معاملہ. تو ٹھیک ہے، بس ہم بغاوت نہ کریں، تو اس حد تک ہو تو یہی ہماری رسپانسبلٹی ہے. حکومت کو ہر قسم کا تعاون فراہم کرنا چاہیے، خواہ اس کی کسی کام سے اختلاف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بعض معاملات مجبوراً بھی طے کرنے پڑتے ہیں. یعنی آپ کا اختلاف بھی ہے اگر حکومت کے معاملے میں تو تب بھی تعاون کریں حکومت کے اس میں، لیکن ٹھیک ہے اختلاف ضرور وہ بتائیں حکمران کو. اچھا وہ آج کل تو آسان ہے کہ آپ کا یہ جو آج کل کی جمہوریت ہے تو اس میں تو کہہ سکتے ہیں نا، پہلے زمانے میں بادشاہ نہیں سنتے تھے تو ان کا ظلم تھا، چلو وہ تو گزر گیا معاملہ، تو آج ہم یہ کر سکتے ہیں. قانون کی پابندی کریں، مثال کے طور پہ ٹریفک کے لیے جو حکومت نے جو طریقہ بنایا اس پہ عمل کریں. اس میں اسی طرح اور بھی جو قانون ہے اس پہ احترام بھی کریں. اختلاف بھی ہے تو تبدیل کرنے کا مطالبہ ضرور کریں، لیکن ٹھیک ہے، لیکن پابندی کو چھوڑ نہیں سکتے. ہاں اگر ایسا کوئی قانون بن گیا کہ مثال کے طور پر جی نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر اس پہ عمل نہ کریں، لیکن ایسا پریکٹیکلی نہیں ہوتا الحمدللہ. لیکن اب یہ اسپیشلی ایک خاص پیریڈ میں کہ جب یہ سوویت یونین کی حکومت تھی تو انہوں نے شریعت کے بہت سے احکامات پہ پابندیاں کر دی تھی، تو وہ بیچارے پھر چھپ کے اپنے گھر سے میں کر لیتے تھے، نمازیں پڑھ لیتے تھے. اب الحمدللہ رشیا میں بھی اوپن ہو گیا، چائنا بھی اوپن ہو گیا، تو اب اتنا نہیں ہے، لیکن پہلے یہ مسئلہ تھا. حکومت کے ساتھ خیر خواہی کا رویہ رکھنا اور اس کی اصلاح کرنا، یعنی خیر خواہ رہیں. حکمران میں آپ کوئی دینی احکام کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں یا سیدھے راستے سے ہٹ بھی رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ پھر بھی خیر خواہی کے ساتھ ان کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں. یعنی حکمران مثلا نماز نہیں پڑھ رہے یا کوئی کرپشن کر رہے ہیں تب بھی آپ خیر خواہی کے ساتھ ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے جائیں. بس یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. ہم ظاہر ہے کہ
ہمارے پاس اتنی پاور تو ہے نہیں نا کہ ہم زبردستی ان کو ٹھیک کر لیں. تو بس یہ ہے کہ ان تک اللہ کا پیغام ضرور پہنچاتے جائیں، جو بھی بس ہو. آج کل تو آپ فیس بک سے بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی اور طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں، تو وہ کریں. بس حکمرانوں کی جو غلطیاں ہیں ان کو بتاتے جائیں. اب تھوڑا سا کریٹیکل معاملہ اب جہاد پہ آتے ہیں کہ یہ بھی حکومت ہی کی ذمہ داری ہے جہاد کرنا. اب یہ کیوں کیسے اس کو ہم دیکھتے ہیں. قرآن مجید میں حکم ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یہ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اجازت دے دی گئی. اچھا، یہ اجازت مکہ مکرمہ میں نہیں ہوئی کہ مظلوم اس وقت بھی تھے، لیکن اس وقت تک اجازت نہیں تھی. لیکن جب یثرب میں یعنی مدینہ منورہ میں حکومت مل گئی، بن گئی، تو پھر اجازت دے دی کہ ہاں جی اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ جنگ کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امام یعنی حکمران ڈھال کی طرح ہے، وہ اس طرح کہ اس کے ماتحت لڑائی کی جاتی ہے اور اسی کے ذریعے بچاؤ اختیار کیا جاتا ہے. تو اگر وہ اللہ کے بارے میں تقوی اختیار کرنے کا کہے اور عدل کرے گا تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور اگر وہ اس کے برعکس کسی کام کا حکم دے گا تو اس کا ذمہ اسی پر ہوگا. تو یہ مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ بھی یہ جو جنگ ہے، جہاد ہے، یہ حکومت ہی کی رسپانسبلٹی، انہی کے ذریعے ہوتی ہے. تو یہ ایک کنفرم یہاں سے ہو گیا. پھر ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ایک عمل ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے بندے کے لیے جنت میں 100 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر درجہ میں فاصلہ اس قدر ہوگا کہ جس قدر آسمان اور زمین کے درمیان ہے. تو صحابی نے دریافت کیا کہ یہ وہ عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اب یہ حکمرانوں پر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جہاد کرے. اور جہاد کیوں ہوتا ہے کہ جب ظلم کسی پہ ہو رہا ہو یا ہونے کی امید لگ رہی ہو تو اس پہ وہ ایکشن لے. یہ رسپانسبلٹی ہے، اور اس کا اجر بھی کتنا بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں آپ ذرا سوچیں کتنی بڑی جگہ، اتنا بڑا اجر اس کو ملنا ہے. اب جہاد کی شریعت جو ہے، اب شریعت کے کچھ احکامات فرما دیے کہ جو شخص جنگ میں شریک نہ ہو تو اس سے لڑائی نہیں ہوگی، اس سے جنگ نہیں. اسی طرح جن لوگوں پر قوموں کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی معاہدہ ہے تو اس معاہدے کی پوری پابندی ضروری ہے. اس کے لیے اب یہ دیکھیں سورۃ النساء کا حکم ہے. ارشاد فرمایا الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق او جاؤکم حصرت صدورہم ان یقاتلونکم ویقاتلوا قومہم ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم فلقاتلوکم فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم فالقوا الیکم السلم فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا. البتہ وہ لوگ جنگ کے لیے اس حکم سے مستثنی ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ آپ لوگوں کا معاہدہ ہے. اسی طرح وہ بھی مستثنی ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے. اللہ چاہتا تو ان کو آپ پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی آپ سے لڑتے. لہذا اگر وہ آپ سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور آپ کے ساتھ صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے آپ کے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے. یعنی اگر آپ کو کسی سے اختلاف جنگ وہ ہو گیا لیکن معاہدہ ہوا ہے تو اس کو کینسل نہیں ہم کر سکتے. پھر دوسرا یہ کہ جو آپ سے جنگ ہی نہیں کرنا چاہتے تو پھر ان سے جنگ نہیں کر سکتے.
سورہ انفال اب دیکھیں تو یہ اصل میں جہاد کے موضوع پہ ہی یہ پوری صورت ہے. اس میں ارشاد ہوا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی مال اور جان سے جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یعنی انصار جو ہے، فرمایا وہی دراصل ایک دوسرے کے محافظ ہیں. رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے ہیں مگر ہجرت کر کے مسلم ملک میں نہیں آئے، تو ان سے آپ کا حفاظت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک وہ ہجرت کر کے آ نہ جائے. ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں آپ سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا آپ پر لازم ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے آپ کا معاہدہ ہو. جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. جب یہ سورہ انفال نازل ہوئی تو وہ ٹائم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مدینہ منورہ میں تھی، یا اس سے تھوڑا سا ارد گرد کے ایریا بس اس میں، اور باقی پورا عرب میں الگ الگ قبیلے کی اپنی اپنی حکومتیں تھیں. تو اس لیے یہ کیا گیا کہ بھی جو ایمان لائیں تو وہ ہجرت کر کے آ جائیں مدینہ منورہ میں، تو پھر آپ پہ رسپانسبلٹی کہ آپ ان کی سیکیورٹی کریں گے. لیکن وہ نہیں آئے، ہجرت نہیں کی، تو پھر آپ پہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ آپ ان کو آپ سیکیورٹی کر سکیں. اور ہاں دین کے معاملے میں وہ آپ سے کوئی مدد مانگیں کہ جی ہمیں پڑھائیں دین کو، تو پھر آپ لازمی کریں. ٹھیک ہے، فرمایا کہ بھی آپ کسی قوم کے خلاف جب آپ کا معاہدہ ہو تو پھر نہیں آپ کر سکتے. تو اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ خود مکہ والوں کے قریش والوں کے ساتھ ہو گیا تھا. تو اس معاہدے کے دوران مکہ مکرمہ سے کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور اس جنگ میں اور اس معاہدے میں یہ تھا کہ بھی ہر قبیلہ کسی کے ساتھ بھی مکہ یا مدینہ جس کے ساتھ ہے مل سکتا ہے. تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سارے قبائل نے، میجورٹی نے مان لیا تھا. اچھا ہوا یہ کہ پھر بیچ میں خود مکہ والوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا تھا، کہ انہوں نے یہ کیا کہ ایک اہل ایمان جو ایک قبیلہ ایمان لائے تھے تو انہی پہ جنگ کر دی تھی. اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن لیا اور فرمایا کہ اب یہ معاہدہ ختم. اب مکہ والوں کے جو سردار تھے ابو سفیان جو ہے وہ اکیلے پھر مدینہ منورہ آ گئے معذرت کرنے کے لیے، اور پھر اب وہ آتے آتے خود اپنی بیٹی کے پاس جا کے رکے، اور وہ بیٹی جو تھیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہو چکی ہوئی تھی. تو آ کے بیٹھے اپنی بیٹی سے اور کرنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ ابا جی آپ کے لیے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیڈ ہے، اس پہ نہیں آپ بیٹھے. اچھا پھر انہوں نے ہر طرف وہ کیا تو بتایا کہ نہیں جناب آپ نے خود معاہدہ توڑ دیا، آپ اس لیے اب یہ ہوگی. اور پھر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایکشن لیا اور 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ آئے. تو بغیر کسی جنگ کے خود ابو سفیان سرنڈر ہو گئے، ایمان لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں میں کسی کو نہیں کیا، صرف چند لوگ تھے کہ جنہوں نے جنگ کی. کوئی ہوں گے 5-6 بندے ہی بس وہی اس جنگ میں مرے گئے، ورنہ سب سرنڈر ہو گئے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پورا اعلان کر دیا تھا جو بھی آپ اپنے گھر میں رہیں یا ابو سفیان کے گھر میں بیٹھ رہے ہوں یا پھر آپ حرم شریف میں آ جائیں تو آپ پہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایکشن نہیں ہوگا. تو یہ پھر رزلٹ ہوا تھا. پھر اس کے بعد پھر سارے اور قبیلے پورے عرب کے وہ سارے کے سارے ایمان لائے تھے. اب مزید ہم
جہاد کے کچھ احکامات اور دیکھتے ہیں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے جنگ کریں جو آپ سے کرے، اور لیکن زیادتی نہ کیجیے گا. اس بات میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب جنگ میں کیا زیادتی ہوتی، یعنی ایک تو جنگ ہے نا کہ سمپل لڑائی ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ، یہ آپ جہاں بحق ہوئے یا وہ ہوئے. زیادتی یہ ہوتی ہے کہ وہ بندے کو پکڑ کے اغوا کیا اور اس کے ساتھ پھر تشدد کرنا، یہ زیادتی ہے، یہ نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ نے جہاد کے اندر بھی وہ پورے ایتھکس بتا دیے گئے. پھر فرمایا فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. جو کوئی آپ کے خلاف حدود سے تجاوز کرے تو جتنا تجاوز انہوں نے آپ کے خلاف کیا آپ بھی اسی کے ساتھ صرف انہی کے خلاف تجاوز کر سکتے ہیں. اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے گا اور جان لیجیے گا کہ اللہ احتیاط کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی اگر کوئی زیادتی یعنی اصل میں جہاد تو کرنی ہے حکومت نے، اب حکومت کے ساتھ کوئی زیادتی دوسری قوم نے کی کچھ معاملات تو پھر اتنا آپ کر سکتے ہیں. فرمایا پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ہی کریں، کیونکہ اگر آپ نے پھر کچھ زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکڑ لینا تھا. یعنی اس حد تک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی سختی سے فرما دیا. اب یہ سورہ بقرہ میں یہ اس ٹائم میں حج کا حکم آیا تھا، تو اب وہ مدینہ منورہ میں تھے، تو اب ان کو یہ تھا کہ بھی یار یہ ہم کہیں گے تو مکہ والے کہیں ہم سے جنگ نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے تب یہ احکامات دیے تھے. تو یہ اب بھی ویلڈ ہے. اب دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی معاہد یعنی کوئی بھی غیر مسلم جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو اس کو قتل کر دیا تو وہ جنت کی بو بھی نہ پائے گا، حالانکہ وہ 40 سال کی سفر کے فاصلے سے بھی آ جاتی ہے. یعنی جنت کی خوشبو اتنی دور ہے کہ 40 سال کے سفر تک بھی آ جاتی ہے، وہ اس کو نہیں آئے گی کہ جس نے غیر مسلم کے ساتھ کوئی قتل کیا ہے. پھر آپ نے ارشاد ہوا اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جائیے، اللہ تعالیٰ کی تائید آپ کو ملے اور رسول کے طریقے پر ہی رہیے گا. کسی بوڑھے کو قتل نہ کیجیے گا، نہ کسی بچے چھوٹے اور کسی خاتون کو. مال غنیمت میں بھی خیانت نہ کیجیے گا. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اور پھر خلفائے راشدین بھی یہی اسپیشل جب بھی کوئی جنگ کا معاملہ آتا تھا تو ان میں سب کو پورا آرڈر یہی دیتے ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹریننگ اور سورہ انفال ان کو پڑھاتے ہوئے رستے میں بھی جاتے ہوتے کرتے تھے تاکہ ان کو یاد رہے کہ جناب ہم نے کسی بوڑھے بچے چھوٹے کوئی خاتون کسی کو نہیں کرنا، صرف انہی کے ساتھ جنگ کرنی ہے کہ جو آپ سے جنگ کر رہے ہیں. یعنی ملٹری کے ساتھ ہی جنگ ہے، سویلین کے ساتھ نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک خاتون قتل ہوئی ہے، تو آپ نے فوراً فرمایا کہ جنگ میں خواتین اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرما دیا. یعنی یہ کسی سے غلط فہمی سے ہوا تھا، کیونکہ جنگ میں ہوتا تھا کہ کچھ خواتین بھی وہ جنگ میں آ جاتی ہوتی تھی، تو وہ اس میں سے ایک ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اسپیشل پھر وہ اعلان کر کے بتایا کہ یہ نہ کیجیے گا. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لاشوں کا مسئلہ بھی نہ کرنا. مسئلہ کیا تھا؟ یہ ایک زیادتی کی ایک شکل تھی کہ جناب جنگ ختم ہو گئی، اب جن کے ساتھ جنگ ہوئی ہے تو ان ساروں کی لاش کے ایک ایک پارٹس جو ہیں اس کو کاٹ کے پھینک دینا. یہ تو فرمایا یہ نہ کرنا، یہ بڑا گناہ. اچھا یہ آپ یہ دیکھیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ احد میں آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، تو اب مکہ کے جو سردار ابو سفیان تھے اور ان کی اہلیہ تھیں، تو وہ اہلیہ کو شدید غم اور دکھ تھا حمزہ رضی اللہ عنہ پہ، کیونکہ انہوں نے پہلے جنگ بدر میں انہی خاتون کے بھائی اور والد کو قتل کیا تھا. ابھی ان کا تو میں کرتی ہوں، انہوں نے مسئلہ کیا تھا، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو یہی خاتون پھر ایمان لائیں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی اب خاتون آپ پلیز آپ میرے پاس نہ آئے کیونکہ مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے. بس اتنا ہی کیا اور کچھ نہیں کیا. اور اس کے بعد تو پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ ایمان لائیں تو اب وہ جب بھی ہند ان کا نام تھا تو وہ کوئی سوال بھی آتا تھا تو وہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتی تھی اور وہ ایک بالکل ساس کی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی. مثال کے طور پہ انہوں نے ایک یہ بڑی دلچسپ کیس تھا کہ وہ آ کے پوچھا کہ بھی یہ ابو سفیان جو ہے نا یہ اپنے فنڈ کو بڑا وہ سنبھال کے رکھتے ہیں اور اس پہ تو اب مجھے یہ گھر کی ضرورت ہے اس کو بتائیں میں اس میں سے نکال سکتی ہوں, چوری تو نہیں ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں اس کے لیے تو آپ کا حق ہے آپ لے سکتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صرف اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ جو آگ کے ساتھ عذاب دے سکتا ہے, یعنی کسی بھی مجرم کے ساتھ بھی آپ کا جہاد ہوا ان کو آپ آگ کے ذریعے نہیں مارے, نارمل طریقے سے آپ ان کے ساتھ جنگ کریں. جنگ کے دوران اگر کوئی اسلام قبول کرنے کا اقرار کر لے تو پھر قتل نہیں کریں, خواہ یہ محسوس بھی ہو رہا ہو کہ وہ قتل ہونے کے ڈر سے اسلام قبول کر رہا ہے تب بھی. یعنی ایک آدمی یا وہ ایمان لے آیا اور سرنڈر کر دیا بس بات ختم, پھر آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے خواہ اس کی نیت جو بھی ہو, وہ اللہ کے حضور. اب جہاد کے وجوہات مزید اب ریزنز کیا ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی. اب اس میں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. آپ ان سے لڑتے رہیے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں ہے. یعنی اب یہ فتنہ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے پرزیکیوشن, کہ جو مذہبی جبر کرنا. تو یہ مذہبی جبر ہی کر رہے تھے مکہ والے, تو ان کے لیے اجازت دی گئی کہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن جو ظالم نہیں ہے جو کسی پہ کوئی مذہبی جبر نہیں کر رہے ان کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. آپ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کیجئے جو آپ سے لڑتے ہیں, مگر زیادتی نہ کیجئے گا, اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اب وہ اللہ کے دشمن ہیں جو آپ سے جنگ کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کریں, لیکن ان کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی. تو اب سوچئے یا قرآن مجید نے کتنے ایتھکس جنگ کے وہ ارشاد فرما دی کہ بھی یہ نہیں کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھاتے تھے اور پھر صحابہ کرام بھی یہی سمجھاتے تھے اگلی نسل. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں, خواتین اور بچوں کی خاطر جنگ نہیں کرتے جنہیں کمزور پا کر دبا لیا گیا اور وہ فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں, اور اپنی طرف سے ہماری کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. یہ آج کل کے زمانے میں بھی یہی ویلڈ ہے کہ جہاں پہ بھی پرزیکیوشن کی جا رہی ہے, لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے, اسی کے لیے جہاد کا حکم ہے. یہ جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے یہ دیکھا کہ جیسے مثال کے طور پر یہ برما میں یہ تھا کہ وہ لوگوں پہ ظلم کر رہے تھے دینی اعتبار سے مسلمانوں پہ, تو اس کے لیے ترکی والوں نے بڑا اچھا ایک وہاں کی حکومت نے کیا اعلان کہ بھی ہم آپ سے کریں گے جنگ آپ, تو تب پھر انہوں نے یہ چھوڑا کہ ان پہ ظلم. اچھا سیم آپ دیکھ لیں خود مسلمانوں کے اندر بھی یہ ہوا کہ بہت سارے گروپ وہ لے کے عام سویلینز کو قتل کرتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ ہماری حکومت کی جو ملٹری یا پولیس جو بھی ایکشن لیتی ہے ان ڈاکوؤں سے یا دہشت گردوں سے, تو یہ ان کا جہاد ہے,
وہ کرتے ہیں اور اسی کا اجر ہے. اور یہی اصل ریزن ہے جنگ کی کہ پرزیکیوشن ختم ہو اور ظلم ختم ہو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. اصل وجہ یہی ہے. مزید دیکھیے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. اگر کسی قوم کی جانب سے آپ کو معاہدے کی خلاف ورزی کا خطرہ ہو تو اسے کھلے عام اس کی جانب پھینک دیجئے. یقیناً اللہ وعدہ خلافی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یعنی اہل ایمان کو کہہ دیا آپ کا معاہدہ ہوا ہوا کسی قوم سے پھر نہ کریں، آپ نہیں توڑیں. اگر انہوں نے توڑ دیا یا توڑنے کا خطرہ ہو تو پھر آپ اس کو کھلے عام پھر اس معاہدے کو ختم کروا لیں، پھر جا کے جہاد کریں. ایسے نہیں. آج کل کے زمانے میں آپ دیکھ لیں کہ اب پوری دنیا کے قوموں نے جتنے ملک بن گئے ہیں سب نے معاہدے کر لی ہیں کہ جی ہم نہیں جنگ کریں گے. تو پھر اس وقت تک وہ کسی سے جنگ نہیں کر سکتے جب تک باقاعدہ اس معاہدے کو کینسل نہ کریں، اس کو پورے اعلان کے ساتھ کریں، کینسل کریں، پھر اس کے بعد کریں جہاد. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. اب یہ ان مشرکین کے لیے ایک سزا کا حکم تھا عرب کے لیے کہ عرب کے جو مشرکین ہیں ان کے پورے ان کو جنگ کریں. تو فرمایا کہ سوائے ان مشرکین کے کہ جن کے ساتھ آپ لوگوں نے معاہدہ کیا پھر انہوں نے اس میں کسی چیز کی کسر نہ چھوڑی ہو اور آپ کے خلاف کسی کی مدد نہ کی ہو تو ان سے اس معاہدے کی مدت تک اپنا وعدہ پورا کریں. یقیناً اللہ پرہیزگاروں کو احتیاط کرنے والوں کو پسند فرماتا. یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا تھا کہ جن کو قتل کرنا ہے مشرکین کو تو اس میں بھی کر دیا کہ جن سے معاہدہ ہوا تو جب تک اس کا ٹائم ہے اس ٹائم تک آپ کچھ نہ کریں. اور پریکٹیکلی ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا اور خود یہی قبیلے جو معاہدہ کر چکے تھے انہوں نے کبھی جنگ نہیں کی، کچھ نہیں کیا، وہ سارے کے سارے خود ایمان لے آئے تھے. تو معاملہ ختم ہو گیا. شرک انہوں نے چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عمل کیا تھا کہ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھیجا کہ جہاں جہاں پہ بھی ان کے ایسے انہوں نے مندر یا ایسے بتوں کے وہ بنائے ہیں یا قبروں پہ پوجا کر رہے ہیں سب کو توڑ دیجئے. ان کو توڑ دیا، پھر ختم معاملہ. بس اتنا ہی ہوا. تو جناب یہ جہاد کے احکامات تھے. اب ظاہر ہے آج کل کے زمانے میں جو سچویشنز آتی ہیں اس کے لیے بہت سے اختلافات ہیں لوگوں میں. اس کو تو ہم پھر ایڈوانس سٹڈیز میں کریں گے. ابھی تک تو ہم نے وہ کیا کہ جس میں پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں، خود قرآن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عرض کرنی ہے. تو پولیٹیکل معاملات میں بھی اور جہاد میں بھی جو کہ سیاست کا ایک حصہ ہے نا یہ بھی، تو یہ بھی آتا ہے. اس کی ہم سٹڈی کر چکے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دعوت کی سٹڈیز کریں گے کہ اس کے کیا احکامات ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کھانے پینے کے احکامات کیا ہیں دین کے اور کچھ اور مسلینیس ہیں اس کو ہم سٹڈی کریں گے. تو ہمارا یہ پوری بک بھی مکمل ہو جائے گی. یہ پوری وہ سٹڈیز ہے کہ جس میں پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.